السلام علیکم دوستو، میں ہوں زاہد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ڈائبٹیز، جہاں پر ہم ذیابیطس یعنی شوگر کی بیماری سے متعلق ہونے والی جدید ترین مستند سائنسی معلومات آسان زبان میں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ذیابیطس کی بیماری کی ہسٹری کے حوالے سے کچھ آپ سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہسٹری میں یہ بیماری کب اور کس طرح سے سامنے آئی اور کیسے کیسے اس کے علاج اور اس کی وجوہات جاننے کے لیے پیش رفت ہوتی رہی۔ دوستو، جب مجھے شوگر کی بیماری آج سے کچھ 6 سال قبل ڈائیگنوز ہوئی تو میں نے ڈاکٹرز کے پاس جانا شروع کیا، تو وہاں پر دیگر شوگر کے مریض جو تھے ان کو میں نے ملنا شروع کیا۔ ان کے ساتھ جب میل ملاپ بڑھا تو میں نے دیکھا کہ یہ کتنی بھیانک بیماری ہے۔ ہر مریض کو شوگر کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی بیماری لگی ہوئی تھی۔ کسی کو گردوں کا مسئلہ تھا تو کسی کی نظر کے اوپر اثر انداز ہو چکی تھی، کسی کے نیوروپیتھی کی پین تھی، پاؤں جل رہے تھے، تو کسی کا بلڈ پریشر شوٹ کر رہا تھا اور کسی کا لپڈ پروفائل یعنی کولیسٹرول لیول بہت ہائی تھا۔ تو میں نے ڈاکٹر کی دوائی کے ساتھ ساتھ میں نے چونکہ میرا اس پہ بہت زیادہ انٹرسٹ تھا کہ اس بیماری کو کسی طریقے سے ختم کیا جا سکے، کیونکہ ڈاکٹر کا تو کہنا یہی تھا کہ آپ نے دوائی نہیں چھوڑنی، اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوائی کے ساتھ ساتھ یہ پیچیدگیاں بھی پیدا ہونی ہیں، یعنی ہمارے پاس رہائی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ تو یہی وہ موقع تھا، تو میں نے کہا کہ جب اب مرنا ہی ہے، بیماری سے ہی مرنا ہے، تو ایک دفعہ کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ کچھ نہ کچھ دیکھے، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی رستہ دکھا دے۔ تو میں نے ہومیوپیتھی بھی ٹرائی کی، میں طب نبوی کی ادویات بھی کھاتا رہا، طب یونانی کے جو بڑے بڑے حکمات تھے ان کے پاس بھی گیا۔ تو میں نے مختلف دروازوں کو کھٹکھٹایا، تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی، اور آج 6 سال بعد میں بڑی خوشی سے آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ ذیابیطس ٹائپ 2 100% بغیر کسی دوائی کے آپ ریورس کر سکتے ہیں، اور میں اس کو ریورس کر چکا ہوں۔ اور مجھے اسی چیز نے موٹیویشن اور تحریک دی کہ میں یہ چینل لانچ کروں، اپنی کامیابی کو، اپنے طریقہ کار کو، اور اس حوالے سے جو بھی جدید ترین ریسرچ آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ ہم وطن عزیز کو ذیابیطس کی بیماری سے پاک کر سکیں۔ اب تھوڑا سا آپ کو میں اس کی ہسٹری کے حوالے سے آگاہ کرتا ہوں۔ زمانہ قدیم میں بیماریوں کے علاج کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا اس میں زیادہ تر ہربل طریقہ تھا، یعنی جڑی بوٹیوں سے علاج کیا جاتا تھا۔ اس میں کچھ بیماریوں کا علاج تو ہو جاتا تھا، کچھ بیماریاں رہ جاتی تھیں، کچھ لا علاج ہوتی تھیں۔ مثلا جب تک پینسلین ایجاد نہیں ہوئی تو انفیکشن ایک ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ جب کسی آبادی میں انفیکشن پھیل جاتا تو پوری آبادیاں جو تھیں وہ موت کے منہ میں چلی جاتی۔ دوستو، انہی ایام میں حکماء کے پاس ایک ایسا مریض آیا جس کو بڑی عجیب و غریب بیماری تھی۔ اس کو بہت زیادہ پیاس لگتی تھی، بار بار پانی پیتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اسے بڑی شدت کے ساتھ پیشاب آتا تھا۔ کھانا کھانے کے باوجود اس کے جسم کے اندر طاقت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اس کا وزن تیزی سے گر رہا ہوتا تھا، اور اس کا کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا بیماری ہے۔ 250 قبل مسیح میں ایک یونانی طبیب نے مریض کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ پانی پیتا ہے اور پھر ساتھ تیزی سے پیشاب کرتا ہے، تو انہوں نے اس بیماری کا نام ڈائبٹیز رکھا۔ یونانی لفظ ڈائبٹیز کا مطلب ہے ایک ایسی ٹیوب جس میں سے اونچی سطح سے نیچی سطح کی طرف کسی بھی مائع کا بہاؤ کیا جائے، جیسے آج کے دور میں ہم اس کو سیفون کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ایک نیا معاملہ سامنے آیا۔ ایک طبیب تھے جو انگریز فزیشین تھے، انہوں نے یہ چیز آبزرو کی کہ جہاں پہ شوگر کا مریض پیشاب کرتا ہے اس پیشاب کے اوپر چیونٹیاں آ جاتی ہیں، اور وہ چیونٹیاں ظاہر چیونٹیاں میٹھے کے اوپر آتی ہیں۔ یہ چیز تو قدیم زمانے سے اسٹیبلش ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے اس مریض کا، جو ذیابیطس کا مریض تھا، اس کے پیشاب کو چکھا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ تو جب انہوں نے چکھا تو وہ میٹھے ذائقے کا تھا، شہد جیسا تھا۔ تو انہوں نے ذیابیطس کے ساتھ ایک اور لفظ میلائٹس کا اضافہ کیا، ذیابیطس میلائٹس۔ آج کے دور میں ہم اس بیماری کو ذیابیطس میلائٹس کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ تقریباً 17ویں صدی کا غالباً واقعہ ہے، اور ان فزیشین کا نام تھا تھامس ویلس۔ دوستو، یہاں پہ بیماری کا نام تو پڑ گیا، لیکن ابھی تک بیماری کی وجوہات کیا ہیں؟ جب تک ہمیں کسی بیماری کی وجوہات کا علم نہ ہو تو ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے شوگر کی بیماری کے حوالے سے مختلف نظریات پیدا ہوئے۔ کچھ حکماء کا خیال یہ تھا کہ شوگر کی بیماری کا تعلق گردوں کے ساتھ ہے،
جب گردے اپنے افعال اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے تو اس کی وجہ سے شوگر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر مریض کا پیشاب کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، وہ بار بار پیشاب کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ حکماء کا یہ بھی خیال تھا کہ جو شوگر کی بیماری ہے وہ نظام انہضام کی بیماری ہے، کیونکہ مریض جو کھا رہا ہے وہ صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتا، اس کا جزو جان نہیں بنتا، جسم کے اندر وزن نہیں بڑھتا، بلکہ الٹا اس کا جسم کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہو نہ ہو یہ اس کا تعلق نظام انہضام سے ہے۔ ایک اور جو گروپ تھا اس کا خیال یہ تھا کہ اس کا تعلق دماغ کے افعال میں کسی خرابی سے ہے، کیونکہ دماغ پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، تو دماغ اپنا کنٹرول جو ہے وہ لوز کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ دماغی امراض میں ہو سکتا ہے۔ لیکن غرض بیچ میں سے کوئی بھی جو نظریہ تھا وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا اپنے نظریے کی حمایت میں، تو اس وجہ سے یہ بات ادھوری ہی رہی۔ کچھ لوگوں نے اس کو دیوی دیوتاؤں کی ناراضی بھی بتایا کہ جب انسان گناہ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بیماری دیوتا کی کسی ناراضی کی وجہ سے اس کے اوپر ہو رہی ہے، لیکن یہ کوئی بات حتمی نہیں تھی جس کو لے کے آگے ہم چل سکتے۔ تو دوستو بہرحال اب بیماری کا کوئی نہ کوئی تو علاج کرنا تھا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھتا، تو اس پہ مختلف تجربات جاری رہے۔ 1779 میں اسکاٹ لینڈ کے ایک ملٹری سرجن تھے جن کا نام تھا جان رولو۔ انہوں نے اس بیماری کے ذیابیطس کی بیماری کے اوپر غذاؤں کے اثرات کے حوالے سے بہت سے کامیاب تجربات کیے۔ انہوں نے شوگر کے مریضوں کو کم کاربوہائیڈریٹ والی غذائیں دیں، اور وہ اپنے مریضوں کو بلکہ زیادہ تر گوشت کھلاتے تھے۔ تو جب انہوں نے گوشت کھلایا اور ان کا اناج بند کیا، بریڈ وغیرہ بند کی، تو انہوں نے دیکھا کہ جو مریض ہے اس کی مرض کی علامات میں کافی حد تک کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مزید تجربات کیے تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ اگر مریض کو سبز پتوں والی سبزیاں کھلائی جائیں اور گوشت کھلایا جائے اور اس کا اناج بند کر دیا جائے تو اس کی کافی حد تک بیماری کی علامات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ آج کے جدید دور میں ڈاکٹر جان رولو کی ڈائٹ کو ہم کاربوہائیڈریٹ ریسٹرکٹڈ ڈائٹ کہتے ہیں۔ دوستو جب 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب نے اپنے قدم جمائے تو اس وقت سائنس نے بھی بہت ساری ترقی کی، تو بائیو کیمسٹری کے میدان میں بہت سارے بریک تھرو ہمارے سامنے آتے ہیں، جس میں سب سے بڑی چیزیں پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلا کہ ہماری غذا کے اجزاء کون کون سے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری غذا میں 3 بڑے میکرو نیوٹرنٹ پائے جاتے ہیں، جس میں کاربوہائیڈریٹ ہیں، چکنائیاں ہیں اور آپ کی پروٹین ہے۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کاربوہائیڈریٹ ہمارے پیٹ میں جا کے گلوکوز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی شوگر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جگر بھی شوگر بناتا ہے اور ہمارے خون میں بھی شوگر ہوتی ہے۔ اس طرح سے یہ کافی معاملات آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ 1857 میں ایک فرانسیسی فزیولوجسٹ کلاؤڈ برنارڈ نے یہ بتایا کہ شوگر کی بیماری جو ہے وہ جگر کے بہت زیادہ گلوکوز بنانے کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن بہرحال بات ابھی تک بھی ادھوری ہی تھی۔ دوستو شوگر کی بیماری میڈیکل کی ہسٹری کی بڑی بڑی بیماریوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس پر اس کے تحقیق اور ریسرچ کے اوپر بے پناہ پیسہ صرف کیا گیا۔ حال ہی میں 14 نومبر 2021 کے جو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منایا گیا اور اس کے اوپر مختلف ورلڈ لیول کی فیڈریشن نے اپنا ڈیٹا شیئر کیا، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ پچھلے سال صرف ایک سال میں $966 ارب اس بیماری کے اوپر خرچ ہوئے ہیں، اور پچھلے 15 سالوں میں اس کے اندر 316% اضافہ ہوا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنی زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ بہرحال اس کے اوپر تجربات جاری رہے، لوگ اس کھوج میں لگے رہے کہ اس بیماری کا آخر وجہ کیا ہے۔ تو یہ دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ جیسے بہت ساری سائنسی ایجادات ایکسیڈنٹلی ہوئی ہیں، وہ اس طرف نہیں لگے ہوئے تھے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت مقرر کے اوپر کسی ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی۔ اسی طرح اس بیماری کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک بیالوجسٹ تھے اور انہوں نے ایک گھر میں بلی رکھی ہوئی تھی، بلی کو ساتھ ان کا بڑا پیار تھا۔ تو ایک دن ایک گلی کے آوارہ کتے نے بلی کے اوپر حملہ کر دیا اور اس نے بلی کو مار دیا۔ ان صاحب کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے غصے میں کتے کو پکڑ کر اس کا آپریشن کر ڈالا اور غیر ارادی طور پر
کتے کے جسم سے لبلبا نکال دیا اور اس کے بعد کتے کی اسٹچنگ کر کے اسے چھوڑ دیا۔ اب کتا جو تھا وہ بیماری کی وجہ سے وہیں پڑا رہا، ان کی گلی میں پڑا رہا۔ تو اب یہ ہوا کہ انہوں نے دوسرے دن دیکھا کہ کتے کے جسم میں ذیابیطس کی علامات پیدا ہو رہی تھیں۔ وہ منہ کھول کر بار بار پانی پی رہا تھا، اسے شدید پیاس لگ رہی تھی اور وہیں کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر بھوک کے آثار بھی بہت زیادہ پیدا ہو رہے تھے۔ اس کے جسم کا وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو گیا اور 4-5 دن کے اندر اندر وہ کتا مر گیا۔ اس بات نے انہیں بہت حیران کیا۔ انہوں نے اپنے اس تجربے کو ایک سائنسی میگزین میں شائع کرا دیا اور پھر وہ اس بات کو بھول گئے۔ 1889 میں 2 جرمن سائنسدان آسکر منکوفسکی اور جوزف وان میرنگ، وہ دونوں ذیابیطس کی بیماری کی وجوہات جاننے کے اوپر کام کر رہے تھے۔ جیسے ہی یہ لٹریچر ان کے ہاتھ لگا، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور ان کو لگا کہ شوگر کی بیماری کا تعلق لبلبے سے ضرور ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس تجربے کو دوبارہ سے کرنا چاہا اور اس معاملے کے لیے انہوں نے اپنے پالتو کتے کا انتخاب کیا۔ انہوں نے اپنے کتے کا لبلبا نکالا اور اسے اندر آبزرویشن رکھا تو انہوں نے دیکھا کہ چند دن کے اندر اندر کتے کے اندر ذیابیطس کی علامات پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ انہوں نے پھر ایک اور کتے کو لیا اور اس کا لبلبا نکال کے اس کے لبلبے کے اندر سے جو جوس تھا اس کا انجیکشن پہلے والے کتے کو لگایا تو کتا تیزی سے صحت یاب ہونے لگا، اس کی علامات غائب ہونا شروع ہو گئیں۔ تو اس تجربے نے اس بات کی بنیاد رکھی کہ شوگر کی بیماری کا تعلق لبلبے کے ساتھ ہے اور لبلبے کے اندر پیدا ہونے والا کیمیکل کوئی ایسا کیمیکل ہے جو شوگر کی بیماری کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پھر سن 1916 میں 1916 میں سر ایڈورڈ البرٹ نے اس کیمیکل کو، لبلبے میں پائے جانے والے اس کیمیکل کو انسولین کا نام دیا۔ اب تجربات آگے بڑھے اور انہوں نے جانور کے جسم سے نکالی گئی انسولین کو شوگر کے مریضوں پر ٹرائی کیا تو اس سے ان کا شوگر لیول تو بہتر ہوا، لیکن اس سے ایک اور مسئلہ یہ پڑا کہ وہاں پہ جس مریض کو الرجی کا حملہ ہو جاتا تھا جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ لیکن بہرحال اس تجربے سے یہ نظریہ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا کہ شوگر کی بیماری کا تعلق کہیں نہ کہیں انسولین کے ساتھ ضرور ہے۔ اگر ایک ایسا کیمیکل بنانے میں کامیاب ہو جائے جو انسانی جسم میں پائے جانے والے انسولین کے مطابق ہو، شوگر کی بیماری کو کنٹرول کرنے میں اہم پیش رفت ہو سکتی تھی۔ شوگر کی بیماری کی ہسٹری کے حوالے سے ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آگے آنے والی مزید پیش رفت سے آپ کو آگاہ کریں گے اور بتائیں گے کہ دور جدید تک پہنچتے ہوئے کن مراحل سے سائنس گزری۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔